ملاقات کے آداب۔ دنیا کی تمام قوموں میں ملاقات کے وقت خوشی اور محبت ظاہر کرنے کے لیے کچھ الفاظ بولے جاتے جی۔ اسلام سے قبل عربوں میں ملاقات کے وقت انعم اللہ بک عینا، اللہ آپ سے محبت رکھنے والے کی آنکھ کو خوش رکھے، اور انعم صباحا، آپ کی صبح خوشیوں والے ہوں کہ الفاظ کہنے کا دستور تھا۔ اہل فارس 1000 سال بزی 1000 سال جیو کا فقرہ کہتے تھے۔ یورپ میں گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ وغیرہ کہنے کا رواج تھا، مگر اسلام نے ان سب کی بجائے السلام علیکم کی الفاظ کہنے کی تعلیم دی۔ اس میں مندرجہ ذیل مصلحتیں ہیں۔ یہ تمام انبیاء کرام کا متفقہ طریقہ ہے۔ اس کی صورت ذکر و دعا کی ہے، گویا دائمی اور سرمدی سلامتی کا راز ہے۔ اس میں مذہبی شان زیادہ پائی جاتی ہیں، یعنی وہ سلامتی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اس میں مبالغہ آمیز تعظیم نہیں پائی جاتی جو بندگی اور آداب عرض کے الفاظ میں ہیں۔ دنیا میں ایک انسان دوسرے کو سب سے بہتر یہی دعا دے سکتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ الفاظ مسلمانوں کے درمیان آپس کی پہچان اور علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کرنے کے بارے میں درج ذیل تعلیمات دی ہیں۔ ہر مسلمان کو سلام کرو، جان پہچان ہو یا نہ ہو، بخاری کی حدیث ہے۔ عورتوں میں اس کا خیال رکھیں اور مرد مردوں میں اس کا خیال رکھیں۔ ہر سوار پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والے بیٹھی ہوئی کو، اور تھوڑی تعداد والی جماعت بڑی جماعت کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ بات کرنے سے پہلے سلام کیا جائے۔ یہود و نصارا کو سلام نہ کرو۔ ہندو، سکھ، عیسائی، مرزائی سب اس حکم میں شامل ہے، مطلب ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جب ملاقات کے وقت آپ نے بھائی کو سلام کر لیا اور ذرا دیر کے بعد درمیان میں درخت یا پتھر یا دیوار کی آڑ آ گئی، پھر اس وقت دوبارہ ملاقات ہو گئی تو دوبارہ سلام کرے۔ یعنی یہ نہ سوچے کہ ابھی چند لمحے تو پہلے سلام کیا ہے، اب دوبارہ اتنی جلدی کیوں سلام کروں۔ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اس لیے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ہوگی۔ جب کسی گھر میں داخل ہو تو وہاں کے لوگوں کو سلام کرے، اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو سلام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب وہ شخص ہے جو دوسرے کا انتظار کیے بغیر خود سلام میں پہل کرے۔ سلام میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کا اضافہ کرنا اور بھی موجب ثواب ہے۔ ایک بار ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کو 10 نیکیاں ملیں۔ دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں ملیں۔ تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملیں۔ جس شخص کو سلام کیا جائے اس پر واجب ہے کہ سلام کا جواب اسی طریقے سے بلکہ اس سے بہتر طریقے سے دے۔ ملاقات کے وقت اظہار محبت کا دوسرا ذریعہ مصافحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کا تکملہ مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ کا ملانا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ تحفہ اہل یمن لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ تمہارے آپس میں سلام کی تکمیل یہ ہے کہ مصافحہ کر لیا جائے۔ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مصافحہ کرے تو جدا ہونے سے پہلے ضرور ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ملاقات یا کسی کام کے لیے کسی کے گھر جانے کے لیے صاحب خانہ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإذ لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں سے بسنے والوں کو سلام نہ کرو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ تم خیال رکھو گے، اور اگر تم ان گھروں میں سے کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اور اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ غیر محرم عورتوں سے گفتگو کرنے کے لیے ان کے شوہروں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص بلا اجازت کسی کے گھر میں تھانک جھانک کرے اور کوئی اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ اجازت کی ضرورت تو اس لیے ہے کہ دیکھو نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی مکان پر جا کر دستک دیتے تو دروازے کے سامنے کھڑا ہونے کی بجائے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کر کے کہیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر 3 بار کہنے کے باوجود اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا۔ اگر کسی کو خود بلایا جائے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص گھر کے دالان میں سامنے بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو تو اس وقت تک اجازت لینا ضروری نہیں۔ بازار کی دکانوں میں یا دوسری عوامی جگہوں میں جانے کے لیے اجازت مانگنے کی پابندی نہیں، اور میں اجازت ہوتی ہی ہے۔ اگر اپنے گھر میں مرد داخل ہونا چاہیے تو بھی بہتر یہی ہے کہ اجازت لے۔ اگر گھر کی عورتیں بے تکلفی کی حالت میں ہوں تو سنبھل جائے، یا اگر غیر محرم عورتیں آ گئی ہوں تو ہوشیار ہو جائیں گی۔ جن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں، مثلا چھوٹے بچے، لونڈی یا غلام وغیرہ، ان کے لیے ہر وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس میں عمومی حرج ہے۔ البتہ خاص اوقات میں ان کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے، مثلا نماز صبح سے پہلے، دوپہر قیلولہ کرنے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد۔ جب چھوٹے لڑکے حد بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کے لیے بھی اسی طرح اجازت طلب کرنا ضروری ہے، جس طرح بڑی عمر کے لوگ گھر میں داخلے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔